کبھی کبھی صبر کی رسی تھامے رکھنے سے ہاتھ چھلنی ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب ہاتھ سے خون بہنے لگتا ہے، تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے، انسان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگتا ہے، انسان تھک جاتا ہے صبر کرتے کرتے۔ ہوتا ہے ایسا کبھی جب ارد گرد گہرا اندھیرا دکھائی دیتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اب کہاں جائیں۔ بس جب تکلیف کے اس مقام پر پہنچ جائیں تو اتنا سمجھا لینا خود کو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ یہ امتحان کبھی خوشیوں کی صورت میں آتا ہے اور کبھی غموں کی صورت میں۔ آپ نہیں جانتے اللہ نے آپ کے لیے کیا سوچ رکھا ہے، آپ نہیں جانتے کہ اللہ نے آپ تک آپ کی چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد آپ کی ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو آپ مانگا کرتے تھے۔ آپ نہیں جانتے کہ اللہ کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ آپ نہیں جانتے آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کو توڑنے میں ہی اللہ نے جوڑنے والے سبھی خواب چھپا رکھے ہیں۔ آپ نہیں جانتے اللہ نے اختتام میں آپ کی رضا کو ہی آپ کا مقدر لکھ رکھا ہے۔ اس دیری کے بعد اللہ کا فیصلہ آپ کے حق میں بھی ہو سکتا ہے۔ جسے آپ میلوں کا فاصلہ سمجھ رہے ہیں وہ آپ سے بس ایک دعا دور بھی ہو سکتا ہے۔ جسے آپ مایوس ہو کر یوں ہی خالی ہاتھ چھوڑ آئے ہیں، مقدر کے اس صفحے کو دعا سے بدلنے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور جس چیز کے چھن جانے پر آپ اللہ سے روٹھے بیٹھے ہیں، اس کا ابھی آپ کے پاس رہنا آپ کے لیے برا بھی ہو سکتا ہے۔ کیا پتہ اللہ نے آپ کی من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے دور کی ہو۔ آپ کے اس انتظار کے بعد آپ کا مانگا ہوا آپ کے نصیب کا حصہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، برا وقت آتا ہے ہمیں کچھ سکھانے کے لیے، ہماری تکلیفوں کے ذریعے ہمارے گناہ مٹانے کے لیے، ہمیں گناہوں سے باہر نکالنے کے لیے۔ بس برا وقت ہمارے لیے نصیحت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ ہر چیز سے مایوس ہو جائیں تو صدق دل سے ایک اللہ سے تعلق قائم کر لیں اور پختہ یقین کے ساتھ اللہ کو پکاریں، تو بس کشادگی و آسانی وہاں سے آپ کے پاس آئے گی جہاں سے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جب برا وقت آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی قربت حاصل کرنے کی بجائے اللہ سے شکوے شکایات کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ پاک ہم ہی کیوں، یا اللہ پاک ہمارے ساتھ ہی کیوں۔ ہم انسان ہیں، ہم نیکیاں گن گن کر کرتے ہیں اور ہمارے گناہوں کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک چاہے تو ہمیں توبہ کی مہلت دینے کی بجائے ہمارے گناہوں کی سزا میں ہمیں عبرتناک عذاب میں مبتلا کر دے، پر ہمارا رب تو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وہ ہمیں توڑتا ہے تاکہ ہمیں نئے طریقے سے جوڑ سکے، اور اس طریقے سے جھنجھوڑنے کی لذت ہی الگ ہے۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے، وہ ہمارا ہاتھ کسی حال میں نہیں چھوڑتا۔ وہ ہماری پکار سننا چاہتا ہے، ہماری آنکھوں سے گرے ہوئے آنسو اس کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں کبھی بھی نہیں دھتکارتا، چاہے ہمارے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ ہم ایک گناہ کو بار بار کرتے رہتے ہیں اور وہ ہمیں ہماری ہر توبہ پر معاف کرتا رہتا ہے۔ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ خوشیوں کے تو ہم حقدار ہی نہیں ہیں، لیکن وہ رب غم کے بادل ہٹا کر ہم پر رحمت کی بارش برساتا ہے، اور ہم اس سے شکوہ کرتے ہیں کہ آخر برا وقت ہم پر ہی کیوں آتا ہے۔ ہم انسان بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ خوشیوں کی دلدل میں دنسا دیا جائے اور غم کے آثار ہمیں چھو کر بھی نہ گزریں۔ ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں
کہ ہمارے اعمال نامے جب بھی تولے جائیں گے تو ہمیشہ گناہوں کا پلڑا ہی بھاری ہوگا، لیکن ہم برے وقت کے احسانات کو سمجھنے کی بجائے مایوس ہو جاتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک کے ہر کام میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جان رکھیں کہ ہمیں اس دنیا میں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ ہم اللہ پاک کے اس رحم کو کیوں نہیں سمجھتے؟ بس اپنے اوپر ایک آنچ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں مضبوط بننا ہے، اور انسان بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ پہاڑوں کو بھی ہلا سکتا ہے۔ ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کیونکہ یہ دنیا اور اس دنیا کی ہر چیز امتحان ہے انسان کے لیے۔ ہمارا برا وقت ہمیں سکھانے آتا ہے، ہمیں مضبوط بنانے آتا ہے۔ ہمارے اندر موجود صبر کے مادے کا امتحان ہے۔ یہ دنیا ہمیں ہمارے اچھے وقت سے ملوانے آتی ہے۔ ہمیں مایوس ہونے کی بجائے صبر کے راستے پر چلنا چاہیے، اس راستے پر جس کے انعامات کا وعدہ اس پاک پروردگار نے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا کر کیا ہے، اور وہ انعامات اللہ پر مضبوط توکل ہونے پر ہی ملیں گے۔ اور اللہ کے پاس خوب سے خوب تر ہے، جو ہمیں کامل لگتا ہے اللہ کے پاس اس سے بھی بہتر اور عمدہ چیز ہوتی ہے۔ برا وقت اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اگر ہم اسے صبر اور شکر کے ساتھ گزاریں اور کبھی مایوس نہ ہوں اللہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے، یہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعاؤں پر یقین ہونے سے ہی ہماری تقدیریں بدلتی ہیں، اور وہ ہو جاتا ہے جس کا ہمیں کبھی تصور بھی نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ جس دعا کی قبولیت کا آپ یقین رکھتے ہیں، یہی یقین آپ کی منزل تک آپ کو پہنچا دے۔ بس اتنا جان رکھیں کہ یہ آزمائش کا وقت ہے، ایک دن خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ سے مانگنے کے بعد مشکل یا ناممکن کا گمان نہیں کرتے، صرف یقین سے تعلق مضبوط کرتے ہیں اور توکل رکھتے ہیں کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا اور ضرور ملے گا، کیونکہ یقین سے مانگی گئی دعائیں مقدر بدل دیا کرتی ہیں۔ اور پھر اللہ کے لاڈلے یوں مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ کی من پسند چیز کو آپ تک مقررہ وقت پر لانے کا، تو آزمائشوں سے مت گھبرائیں اور صبر کریں، مکمل یقین سے دعا مانگتے رہیں۔ کیا پتہ آپ کی چاہت ہی اللہ کی بھی چاہت ہو، اور جلد ہی آپ کی چاہت آپ کو مل جائے۔ اور جب لگے کہ اب صبر کرنا مشکل ہو گیا ہے تو جان لیں کہ اب مدد بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو کبھی بھی نہیں کہتے کہ آپ بالکل ہی اپنی خواہشات کو مار ڈالو۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں بہتر وقت پر وہی چیز عطا کروں گا، اور بھی خوبصورت بنا کر۔ اور پھر خدا جانے اور اس کی رضا جانے۔ دعا قبول نہ ہونے کا سوچ کر بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی نشانی سمجھیں، جس کو مانگ رہے ہیں وہ آپ کا ہی ہے، کبھی بھی کسی اور کا نہیں ہوگا۔ بس آپ اداس نہ ہوں۔ آپ اللہ سے اشارہ مانگتے ہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کا، تو سمجھ لیں یہ اشارہ ہی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کی دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ آپ کو یہ دعا مانگنے ہی نہ دیتا۔ اور اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں ہر نماز میں، تہجد میں اٹھ کر، تو پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ جان لیں کہ جسے مانگ رہے ہیں وہ آپ کو ملنے ہی والا ہے۔ اور سنو، یہ مشکل وقت ختم ہو جائے گا، یہ پریشانی، یہ غم کے برے دن سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ ٹوٹ پھوٹ کا احساس، یہ آنسو، یہ تکلیفیں، یہ صرف ایک وقت تک ہیں، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ بس اللہ پر یقین رکھیں اور اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرتے جائیں، اور پھر ایک دن اللہ آپ کی جولی خوشیوں سے بھر دے گا۔ اللہ آپ کے لیے وہ دروازے کھولے گا جس کے پیچھے صرف خیر ہے۔ آپ اکیلے میں بھی مسکرائیں گے۔ اللہ نے کیسے آپ کے لیے سکون کا انتظام کیا۔ اس لیے توکل رکھیں اللہ پر کہ وہ دن بہت قریب ہیں انشاءاللہ۔
اور بس یہ یقین رکھیں کہ بہت جلد حالات بدلنے والے ہیں۔ آپ دیکھنا ایک دن اللہ آپ کی دعاؤں کو ایسے قبول کرے گا کہ آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ آپ کی خواہش آپ کا بہترین نصیب بن جائے گی۔ اس کے معاملات بس وہی جان سکتا ہے۔ اس کے منصوبے آپ کی سوچ کے دائروں سے بہت وسیع ہیں۔ بہت جلد آپ اپنی من پسند چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ بس اللہ سے مایوس نہیں ہونا۔ رو رہے ہیں، روئیں مت، آنسو صاف کر لیں۔ بس اتنا جان لیں کہ آپ کی ساری دعائیں ایک ایک کر کے سچی ہونے والی ہیں انشاءاللہ۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہوتے، بلکہ ہماری دعائیں ہمارے لیے آہستہ آہستہ اسباب بناتی ہیں اور پھر ہمیں اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، اور جہاں ہمارا نصیب بھی ہمارے توکل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ پاک ان فرما دیتے ہیں۔ جان رکھیں کہ اللہ آزماتا انہیں ہی ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ آپ کی نظر میں یہ چیزیں اس لیے ناممکن بنا دیتا ہے تاکہ آپ ان کے ممکن ہونے کے لیے اللہ کو منائیں، کیونکہ وہ التجا کبھی حالی نہیں لٹاتا۔ وہ دعا کو زبان تک رسائی دیتا ہی تب ہے جب اس نے آپ کو اس چیز سے نوازنا ہوتا ہے۔ حوصلہ رکھنا، امید مت چھوڑنا، آپ کا یہ صبر کرنا رائے گاہ نہیں جائے گا۔ دعائیں قبول ہوں گی آپ کی بہت جلد، بس اس رب سے نا امید نہ ہونا۔ دعا سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہیں وہ دنیا کے لیے اور آپ کے لیے ناممکن ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہیں اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جو اس پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو آپ کے جسم میں ایک نظام کے تحت خون کو گردش کروا رہا ہے، جو آج تک آپ کو سنبھالتا آیا ہے، وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا۔ اس سے جیسے بھی مانگو، جب بھی مانگو، وہ سنتا ہے۔ بس یقین کو کامل کر کے مانگو۔ یہ جان لے کہ جو مانگ رہے ہیں وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھنا آپ کو خود نظر آئیں گی آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہوئی، معجزے آپ کو دیکھ لیں گے۔ یہ یاد رکھیں جب بھی پریشانی حد سے بڑھ جائے تو آسمان کی طرف دیکھیں۔ وہ رب جو ہر شے کا مالک ہے، اور آپ کو یقین بھی ہے نا کہ وہ اپنے وعدے کا پکا ہے، اور یہ بھی یاد ہے نا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے بہت شفیق ہوں۔ وہ جب بار بار کہتا ہے کہ وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، تو یہ اداسی کیسی، نا امیدی کیسی؟ دیکھو یہ غم، پریشانی، حادثے تو زندگی کا حصہ ہیں، یہاں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اگر خوشیوں کی ٹھنڈی ہوائیں ہمیشہ نہیں رہتی تو پھر یہ دکھ کے بادل بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ آپ امید نہ ہاریں، وہ آپ کی ساری دعائیں قبول کرے گا۔ اطمینان رکھیں اور یاد رکھیں صبر اور بندے کا توکل کبھی ضائع نہیں جاتا، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنا صبر آزماتی ہیں وہ اتنی ہی زیادہ رنگ لاتی ہیں، تو اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوسی کی وجہ سے جھکنے نہ دینا، کیونکہ اللہ کبھی کبھی سفر کی آخری حد تک آزماتا ہے اور اس کے بعد صرف ایک ہی مرحلہ آتا ہے، اور وہ ہے اس کا کن۔ بس آپ کا کام ہے انتظار اور دعا کرنا، باقی تو اس کی منصوبہ سازیاں ہیں ساری، کہ کس کو کب کہاں اور کیا دینا ہے۔ پھر آپ کیوں اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ جو مانگ رہے ہیں وہ کیسے ملے گا؟ یقین رکھیں، پھر دیکھیں جہاں سے گمان بھی نہیں وہاں سے ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکون آپ کے قریب ہو جائے تو آپ اللہ کے قریب چلے جائیں، اور توکل رکھیں کہ آپ کی ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور آپ کے حق میں آئے گا۔ بس یہ یقین رکھیں کہ وہ آداب انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرنے پر آتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو آپ کے رب کے لیے ممکن نہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ آپ کے اس صبر کا اجر بہت قریب ہے۔ پریشان نہ ہوں، اداس نہ ہوں، بس اللہ پر یقین رکھیں۔ یہ مت سوچیں کہ جو مانگ رہے ہیں وہ کیسے ملے گا، بلکہ یقین رکھیں کہ جو مانگا ہے مجھے وہی ملے گا، ہر حال میں ملے گا،
وہی میرا نصیب بنے گا۔ آج ابھی جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں آپ، اس مشکل سے آپ کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو پھر ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ٹھہر جائیں، یہیں رک جائیں، کیونکہ جس مدد کی آپ کو تلاش ہے وہ بھاگنے سے نہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے سے ملے گی۔ سمجھیں اس بات کو، اس دنیا میں اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ یقین ہے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، توکل ہے تو ہر منزل قریب آ جاتی ہے۔ اور آخر میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت، یہ بہت سی تکلیفوں سے بچا دیتی ہے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔